یہ 17 ستمبر 2024 کی سپہر کا واقعہ ہے۔ لبنان کا شہر بیروت دیکھتے ہی دیکھتے پے در پے ہونے والے دھماکوں سے لرز اٹھا۔ پھر بیروت اور جنوبی لبنان میں بیکھا ویلی سمیت بہت سے مقامات پر ہر جانب زخمیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ بہت دیر تک کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دھماکے کیسے کیے گئے، بم اور بارود کے بغیر۔ اس تباہی میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی اور اس کے پیچھے کن قوتوں کا ہاتھ ہے؟ دھماکوں کے فوراً بعد ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ایمبولینسز کا شور سنائی دے رہا تھا۔ ہر اسپتال زخمیوں، ان کے چاہنے والوں اور رضاکاروں سے بھرا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دھماکوں میں لگ بھگ 3000 افراد زخمی ہوئے اور ان میں سے کئی جان کی بازی ہار گئے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ انکشاف ہوتا ہے کہ پے در پے ہونے والے یہ خوفناک دھماکے ہزاروں پیجر ڈیوائسز کے پھٹنے سے واقع ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے پہلے اپنے دشمنوں کو جانا، پہچانا اور پھر ان تک یہ بم بھرے پیجرز پہنچائے۔ انہیں شاید یہ خطرہ پیدا ہوا کہ حزب اللہ جو ہے وہ بھی ان پہ کوئی بڑا اٹیک کرنے کی تیاری کر رہی ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا۔ جو مجھے اطلاعات ہیں، جو میں نے جو دیکھا ہے، سنا پڑا، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا ٹارگٹ وہ اچیو کر سکیں ہیں، لیکن یہ ضرور ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اس طریقے سے بھی ڈیٹونیشن کے ذریعے یا اس طریقے سے بھی دشمن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ پیجر دنیا بھر میں موبائل فون کے متعارف ہونے سے قبل پیغامات وصول کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ 1990 کی دہائی میں پیغام رسانی کا یہ آلہ پاکستان میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ لبنان کی سیاسی انتظامیہ سمیت کم و بیش پوری دنیا اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اگر انسان ہر وقت ہاتھ میں موجود یا آس پاس رکھے ہوئے ایسے آلات سے بھی محفوظ نہیں تو دنیا کو یقیناً ایک نئے اور غیر معمولی خطرے کا سامنا ہے۔ کمیونیکیشن کے ذریعے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اب یہ ایک نئی چیز نکالی کہ پیجر، اب پیجر اتنے سائز کا ہوتا ہے، اس میں کون سا ایسا ایکسپلوزیو تھا کہ اس نے لوگوں کی جان لے لی۔ وہ جس طرح پیجر میں لگ سکتی ہے تو موبائل میں بھی لگ سکتی ہے۔ ایک عام طالب علم کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں اس میں ایک ایسا چپ ڈال سکتے ہیں کہ جب کوئی خاص نمبر سے فون آئے اور اسے پھر ریسیو کیا جائے تو وہ پھٹ جائے۔ اس طرح سے حزب اللہ کو اسرائیل نے زبردست ٹھیس پہنچائی ہے۔ جب سائنسی ایجادات ہوتی ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی میں زیادہ اور بہت دیر اور بہت دور تک جاتی ہیں۔ جو ایرانین ایمبیسڈر تھے بیروت میں، وہ بھی زخمی ہوئے۔ ان پراسرار دھماکوں نے دنیا کو ایک نئی تشویش میں مبتلا کر رکھا تھا کہ اگلے ہی دن یعنی 18 ستمبر 2024 کو اسی ملک میں ICV 82 ماڈل کے بہت سے واکی ٹاکیز بھی ایسے ہی دھماکوں سے پھٹ پڑے۔ کہا گیا ہے کہ ان واکی ٹاکیز پر کمپنی کا نام موجود تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیجر کب اور کس کمپنی نے ایجاد کیا؟ جواب جانیے بریک کے بعد۔ پیجر ایروین AI گراس نامی انجینئر نے سال 1949 میں ایجاد کیا تھا اور اسے موٹرولا کمپنی نے تجارتی مقصد کے تحت تیار کرنا شروع کیا۔ ابتدائی دور میں پیجر پیغامات وصول کرنے کے لیے یک طرفہ طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ جانو اور جانتے رہو۔ BBC کے مطابق رابطہ کرنے پر اس جاپانی کمپنی کے نمائندے نے بتایا کہ ان واکی ٹاکیز کی پیداوار جاپان میں تقریباً 10 برس قبل بند کر دی گئی تھی۔ پیجر ڈیوائسز کے ذریعے ہونے والے ان تمام دھماکوں میں ایک بات ضرور مشترک تھی، وہ یہ کہ یہ تمام ڈیوائسز حزب اللہ گروپ کے ممبران کے زیر استعمال تھیں۔ اس میں حزب اللہ نے تسلیم کیا ہے کہ ان کا جو نظام تھا، سلامتی نظام تھا، وہ کمپرومائز ہوا۔ ان کا ٹارگٹ تو بہت بڑا تھا کہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ حزب اللہ کی ساری قیادت
اور بہت سارے لوگ مارے جائیں گے تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے ایسی پروگرامنگ کی تھی کہ ایک ساتھ انہوں نے سب کو میسیج بھیجا, جیسے گڈ بائے, کوئی کوڈ لگایا, گڈ بائے بھیجا, اس تمام پیجر آلریڈی فیڈ ہیں اس کے اندر, اس پروگرام میں 100 پیجر فیڈ ہیں, 100 کو ایک ساتھ میسیج کے 100 ایک ساتھ بلاسٹ ہو گئے. یہ ڈیوائسز ایک خاص وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے کام کرتی ہیں. اس میں کسی بھی قسم کا سم کارڈ یا نیٹ ورک درکار نہیں ہوتا. ڈیوائس پر ریڈ سگنلز کے ذریعے ٹیکسٹ اور وائس میسیجز بھیجے جا سکتے ہیں. 60 کی دہائی سے یہ آلہ دنیا میں مختلف شکلوں میں استعمال ہوتا آ رہا ہے. لیکن ان پیجرز کے پھٹنے کا تکنیکی جواز بہرحال ایک معمہ بنا رہا. دھماکوں کے بعد سے اب تک حزب اللہ سمیت پوری دنیا اس تشویش میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے پیجرز، موبائل فونز اور واکی ٹاکیز سے خود محفوظ ہیں بھی یا نہیں. اسرائیل نے صرف حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے اتنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا، بلکہ دنیا بھر میں دہشت گردوں کا راستہ دکھا دیا. ایون آپ کی اپنی ذاتی پرائیویسی بھی محفوظ نہیں ہے, جان کی خطرہ تو جان کا خطرہ, آپ کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے, جہاں تک یہ پہنچ چکی ہے چیزیں. ہمارے عاشورہ کے جلوس میں اور اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے دھماکے ہو چکے ہیں. اصل کمال یہ ہے کہ آپ دشمنوں تک کیسے پہنچائیں گے. اس کے لیے جو مخبری کا پورا نظام ہے وہ کام آتا ہے, اور یہ کامیاب تب ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس معلومات ہوں. تفتیش کے دوران مزید معلوم ہوا کہ لبنان میں پھٹنے والے یہ پیجرز تائیوان کی ایک کمپنی نے تیار کیے تھے, جبکہ رابطہ کرنے پر کمپنی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ کوئی 3 سال قبل اس خاص پیجر ڈیوائسز کی تیاری کا ٹھیکہ ہنگری سے تعلق رکھنے والی ایک پارٹنر کمپنی کو منتقل کر دیا گیا تھا. مزید انکشاف ہوا کہ اس ہنگیرین کمپنی کو اس خاص پیجرز کی قیمت کی ادائیگی مشرق وسطی ہی کے ایک ملک سے کی گئی تھی. حزب اللہ کے خلاف کیے گئے ان دھماکوں پر تحقیق فی الحال اس نتیجے تک ضرور پہنچ گئی ہے کہ ایسے پراسرار حملوں میں سپلائی چین ایک اہم ترین معاملہ ہے. اس سپلائی چین میں خام مال کا حصول، پیداوار، نقل و حمل، سٹوریج اور تقسیم جیسے عوامل شامل ہیں. یعنی صارف تک پہنچنے کے عمل میں یہ غیر معمولی پیچیدگی اس دہشت گردی کے ذمہ دار عناصر کا سراغ لگانے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. سپلائی چین جو ہوتی ہے اس کو اگر تحفظ نہ دیا گیا، اس کے اندر حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تو پھر حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ لبنان میں ہوا. سپلائی چین ایک تو وہ چیز ہے جو نارمل آپ کے پاس ہے، اس میں رد و بدل کر دی جائے اور اس کو اپنے مقصد اور مطلب کے لیے استعمال کیا جائے. مثلا میرے گیٹ پہ آپ ڈیوائس دے کے جا رہے ہیں، وہیں میں باکس چینج کر کے آپ تک بجا دیتا ہوں، آپ تو سمجھیں گے وہی ڈیوائس آ رہی ہے جو مجھے باہر سے سیم وہی ہو، سب کچھ وہی ہو، پھر آپ ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیں. جہاں پیجر کمپنیز جو بنا رہی تھی، جس کو حزب اللہ نے ہائر کیا تھا، اب اس میں تائیوان کی کمپنی تھی یا دوسرے مغربی ممالک کی اس پہ بحث، انہوں نے وہاں اس پیجر میں مواد ڈال دیا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ لبنان میں تباہ کیے جانے والے ہزاروں پیجرز میں کون سا دھماکہ خیز مادہ استعمال ہوا تھا؟ جواب جانیے بریک کے بعد. لبنان میں تباہ کیے جانے والے پیجرز میں نصب لیتھیم بیٹری دھماکوں کا اصل سبب تھی. ان بیٹریوں کے پھٹتے ہی چاروں طرف بکھر جانے والے پیجرز کے اپنے ٹکڑے تمام تر تباہی کا سبب بنے. جانو اور جانتے رہو. اگرچہ اسرائیل نے اب تک ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن غزہ کی عمومی صورتحال اور تنظیم کے خلاف پچھلی کارروائیوں کے سبب ان دھماکوں میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. حزب اللہ سن 1982 میں معرض وجود میں آئی. کہا جاتا ہے کہ سال 1978 میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی مداخلت اور پھر بار بار دخل اندازی کے سبب اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی. لبنان میں متحرک اس شیعہ تنظیم کو ایران کی سیاسی حمایت بھی حاصل ہے. مغرب میں حزب اللہ کو مشرق وسطی کی سب سے بااثر غیر ریاستی عسکری تنظیم سمجھا جاتا ہے. چند ممالک اسے دہشت گرد تنظیم بھی قرار دے چکے ہیں. حزب اللہ کے چند بنیادی مقاصد میں
خطے سے مغربی طاقتوں اور ان کے حمایتی یافتہ اتحادیوں کا مکمل انخلا اور اسرائیلی ریاست کی مکمل تباہی شامل ہیں۔ 27 ستمبر سن 2024۔ حالیہ صورتحال میں مزید شدت اس وقت پیدا ہوئی جب اسرائیلی فورسز نے بیروت میں موجود حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری حسن نصر اللہ پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ جارحیت کے ان تمام واقعات کے تناظر میں پیجر ڈیوائسز کے ذریعے حزب اللہ پر کیے گئے حملوں پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرانا اب ایک فطری عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل اپنی جنگیں لڑتا ہے تو وہ خالصتاً سائنسی طریقہ کار پر عمل کرتا ہے۔ اب اسرائیل کے لیے جنگ کا پھیلنا نقصان دہ بات ہے۔ جو پہلے اٹیک کر دیتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مطلب کمیونیکیشن اس طرح بھی انہوں نے حزب اللہ پہ کیا تو وقتی طور پر ایک دم ان کو مطلب پتر کر دیا یا ان کا کمیونیکیشن سسٹم توڑ دیا، لیکن انہوں نے فوری طور پر اس کا متبادل بھی کوئی نہ کوئی رکھا ہوا ہوگا۔ پاکستان بھی وائرلیس یا موبائل ڈیوائسز کے ذریعے حملوں کا شکار رہا ہے، لہٰذا دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی بیروت کے ان پیجر دھماکوں سے بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اب آپ کے کمپیوٹرز، گاڑی، ریفریجریٹرز، پنکھے اور ایئر کنڈیشنر سمیت روزمرہ استعمال کی کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کی مدد سے آپ کو ڈھونڈ کر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ 2009 کا جو عاشورے کا بلاسٹ ہوا وہ بھی موبائل فون ڈیٹونیشن تھی۔ اب وہ جس شخص نے بلاسٹ کیا وہ یہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر دور تھا، وہ دنیا کسی کونے میں بھی ہو سکتا تھا۔ پاکستانی انوائرمنٹ میں بات کروں تو یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں کہ بہت عام استعمال کی چیزوں سے بھی جو ہے بڑی خطرناک جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد بنائے گئے، جس کی حکمت عملی سائنسی بنیادوں پر استوار ہے، جیت اسی کی ہوگی۔ خاص بات یہ کہ ان پیجر دھماکوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی قطعاً نئی نہیں۔ اس بین الاقوامی سپلائی چین کو ہائی جیک کرنا در حقیقت دھماکہ کرنے والوں کا اصل کمال ہے۔ اس عمل کے تحت حزب اللہ کے زیر استعمال آلات پر کنٹرول اگرچہ تخریبی ذہانت اور منصوبہ بندی کا ایک شاہکار ہے، لیکن اس میں استعمال کی گئی ٹیکنالوجی انتہائی روایتی ہے، لہٰذا ان دھماکوں کے بعد صرف مشرق وسطی میں موجود اسرائیل کی دشمن اقوام ہی نہیں بلکہ مغرب میں اسرائیل کے حمایتی ملکوں کو بھی اس پیچیدہ سپلائی چین کی پراسراریت پر پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ امریکہ جیسی بڑی طاقت نے بھی ایک چینی کمپنی سے بڑے راؤٹرز کی خریداری روک دی ہے۔ دیگر ترقی یافتہ ممالک بھی اب ٹیکنالوجی کی خریداری میں محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی ایک اکیوز انوالو نہیں ہے، یہ تو کنٹری ٹو کنٹری کا معاملہ ہے اور یہ اتنی سمپل انویسٹیگیشن نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ کنکلوڈ ہو جائے گی۔ ڈرونز استعمال ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہیومن انٹرونشن کم ہوتی جا رہی ہے اور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی تو خریدی جا سکتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے، آپ نے سائنسی طریقہ کار کو کس حد تک سمجھا ہے اور کس حد تک آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ لبنان میں کیے گئے ان پیجر حملوں کے بعد آج عالمی سطح پر دستیاب جدید ترین ہتھیار بھی مکمل طور پر ناکارہ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی بے شک جدید سے جدید تر ہوتی چلی جائے، فتح صرف اسی کو نصیب ہوگی جو ٹیکنالوجی کے استعمال میں زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کرے گا۔ ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے اور اس کے ریمیڈی کے لیے جو ہے ہمیں ابھی سے جو ہے وہ جو ہے توجہ اس پہ دینی چاہیے۔ تو ہر وہ چیز جس میں ٹیکنالوجی آتی ہے وہ ولنریبل ہے، اور اس صورتحال میں دنیا کے ہر خاص و عام شہری کا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ کہیں اس کا واکی ٹاکی، اس کا موبائل فون، کار یا ریفریجریٹر دیر سویر خود اس کے لیے جان کا خطرہ تو نہیں ثابت ہوں گے۔